السلام علیکم دوستو، آج جس چیز پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ واقعی میں ایک بڑے ہی سوچنے والی بات ہے کہ آیا کہ ایسا کیوں ہے۔ اگر آپ بڑے سے بڑے آپ دیکھ لیں، پولیٹیشنز کو دیکھ لیں جو اب سیاست سے دور ہو چکا، اول تو یہ سیاست سے دور بھی نہیں ہوتے۔ پہلی بات تو ہے کہ ان کا نہیں تو ان کا بچہ آگے سے ان کی نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ ریٹائرڈ جنرلز کو دیکھ لیں، پولیس آفیسرز ہو گئے، گورنمنٹ کے ہائیلی بیوروکریٹس ہو گئے، گورنمنٹ آفیسرز ہیں اور اچھی اچھی پوسٹوں سے ریٹائر ہوئے ہوئے لوگ ہیں، اور ابھی اپنی فیلڈ میں ان کو بڑا کہا جاتا ہے ون اینڈ اونلی۔ ایک تو یہ بات نہیں سمجھتے لوگ ون اینڈ اونلی کیوں کہتے ہیں۔ ون اینڈ اونلی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بارک ہے۔ ہاں، ون اینڈ اونلی اس سینس میں ہوں گے کہ کرپشن میں ون اینڈ اونلی ہی ہو سکتے ہیں وہ لوگ، ان کا کوئی ثانی نہیں ہوتا، ایک سے بڑھ کر ایک شہزادے ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ بات ہے کہ جی جب بھی ملک میں کوئی ان کو کہیں پہ اسپیچ کے لیے بلا لو، کہیں پہ موٹیویشن کے لیے بلا لو، آگے بس ایک ہی بات کریں گے، اینڈ میں یہ کہیں گے جی ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، آپ ینگ جنریشن ہیں، آپ آنے والی نسل ہیں، آپ نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے، آپ لوگ ایسے ویز آپ نے اپنانے ہیں کہ ملک کو آپ لوگوں نے ترقی کی طرف لے کر۔ بندہ ان سے پوچھے کہ آپ نے ایسا کون سا کام کر دیا کہ جس کی وجہ سے ہمیں ایسے ویز مل سکیں کہ ہم اس چیز میں اپنا ان پٹ اور ڈالیں اور اس چیز کو اور بوسٹ اپ کریں۔ اپنے ٹائم پہ لوگ کچھ کرتے نہیں ہیں، پھر آ جاتے ہیں ہمیں کہنے کے لیے کہ جی آپ نے ملک ٹھیک کرنا ہے۔ بھائی آپ بتائیں، جب بھی کوئی گورنمنٹ کی کوئی پالیسی رانگ ہوتی ہے، لو بس آ کے ٹویٹر مل گیا، فیس بک مل گیا، بس اس پہ بولنا شروع کرے، ٹی ویز میں چلے جائیں گے، بس جا کے بولتے رہیں گے، بس فضول کی باتیں کریں گے، دوسرے پہ کیچڑ چھاڑتے رہیں گے، اپنا نہیں بتائیں گے کہ اپنے ٹائم پہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ یہی اگر آپ ایز کمپیئر ٹو دوسرے ممالک میں لے لیں جو اچھے ویل نون کنٹریز جیسے امریکہ ہو گیا، آپ کا یونائٹڈ کنگڈم ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے، جرمنی ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، جب وہ لوگ اپنی پوسٹ سے ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ لوگ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اس قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے ہم لوگ کافی عرصہ ہم لوگوں نے اپنے گھر چلائے ہیں، ہم لوگوں نے ان کے ٹیکس کے پیسے پہ پلتے رہے ہیں، تو اب ہمارا پے بیک کا ٹائم ہے۔ وہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں، وہ لوگ پھر بکس نکالتے ہیں، رائٹنگ کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے عرصے میں کیا پایا، ہم لوگ کیا سوچتے رہے، کیا سمجھتے رہے، وہ باتیں کرتے ہیں جو وہ نہیں کر سکے ہیں۔ ایک طرح سے اپنی بات کو عام عوام تک پہنچاتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کرنا چاہتے تھے، کیا ہم سے نہیں ہو سکا۔ اپنی ایک چارٹ شیٹ خود ہی اپنے اوپر اپنی چارٹ شیٹ پیش کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان لوگوں کو تھنک ٹینکس میں لے آتے ہیں، وہ لوگ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے ہم گورنمنٹ ان کو خود لے کر آتے ہیں کہ اب ہم نے آپ کا تھنک ٹینک بنا دی، اکانومی کا تھنک ٹینک بنا دیں گے۔ ان کا کام، حالانکہ گورنمنٹ نے پالیسی بناتے لیکن ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ نچلی سطح پہ رہ کر وہ سارے معاملات کو دیکھیں کہ آیا کہ اکانومی میں کون کون سے فلا بیکس ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کو سم ٹائم نہیں پتہ ہوتا کہ نیچے اس کا افیکٹ کتنا جائے گا۔ تو پھر وہ لوگ ہوتے ہیں اپنے ایکسپیرینس کے بیس پہ گورنمنٹ کی ہیلپ کرتے ہیں، اس کی کوئی معاوضہ بھی نہیں لیتے وہ لوگ، بس بنا اس کے جو ہے نا ایک جسے کہہ لیں کہ کنٹری کے لیے اسٹیبلش کرتے ہیں اور پالیسیز کو انہینس کرتے ہیں، لوگوں سے آنا جانا ملنا اور سب کچھ کرتے ہیں، تو وہ لوگ اپنی گورنمنٹ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم لوگ پاکستان میں دیکھیں یہ چیز تو ایسے ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے، بس ریٹائر ہو گئے، بس آگے جی ٹی وی پہ بک بک کرنے، اور ان سے تو کوئی کام تو ہوتا نہیں۔ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا بندہ ہے ہو کہ اس نے بس صرف کیچڑ ہی اٹھا لیا گورنمنٹ، کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے، میں صرف عمران خان، نواز شریف، زرداری کی باتیں کروں، وہ لوگ صرف گورنمنٹ پہ صرف کیچڑ اچھالنے آتے ہیں اور ان سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ چاہے وکیل ہے، اب میں کہتا ہوں اگر اتنا ویل نون وکیل ہے، صرف یہی وہی بات ہے، سب پیسے کے پجاری ہیں، کوئی بھی پیسے بغیر کام کرنے کے تیار ہی نہیں ہے۔ کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے گورنمنٹ کی پالیسی غلط ہے، آپ اللہ کا شکر ہے کچھ وکیل تو ایسے بھی تھے جن کے مالی حالات بہت بہتر ہوتے ہیں، وہ لوگ چلے جائیں گورنمنٹ اس میں عدالت میں چل جائیں کہ سر یہ گورنمنٹ کی پالیسیز خراب ہیں، ہم اس پٹیشن دائر کریں، وکیلوں کو ملائیں۔ ہمارے تو وکیل بھی یہاں پہ وہ آدھے سے زیادہ تو ہمارے ملک میں وکیل وہ بنتے ہیں کہ جن کی جائیدادیں زمینیں ہوتی ہیں تو اپنے ایک بیٹے کو وکیل بنا دیتے ہیں، تاکہ جو ہے نا وہ جب ہمیں کبھی کوئی ایسے ایشوز ہوئیں، زمیندار سم ٹائم ایسے کرتے ہیں کہ ایسے ایشوز آ جائے تو ہمارا ایک بیٹا وکیل ہو جو ہمیں ہر ٹائم ہماری معاونت کرتا رہے۔ ہمارا تو آدھے سے زیادہ وکیل اس طرح ہوگا، کوئی وکیل بن بھی جاتا تو پھر وہ ماشاءاللہ سے آدھے سے زیادہ اور بھی کئی ایسے معاملات ہیں کہ جعلی ڈگریز پہ وکیل بنے ہوئے ہیں، بھرتی ہوئے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں اس طرح کے بڑے حالات ہیں کہ ہر چیز میں جعلیت ہو گیا ہے، ہم بحیثیت قوم رہے ہی نہیں، ہمیں قومیت پتہ نہیں کب آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے کہ جو ہم لوگوں نے ایک اپنی قوم کا مذاق اڑانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جتنے بھی اچھے لوگ تھے ہم نے ان کا مذاق اڑایا ہے اس قوم نے۔ وہ جب بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں، ہاں جی پبلسٹی کے لیے آ گیا، وہ فہد مصطفیٰ جیسے لوگ جو ہیں وہ نچواتے رہتے لوگوں کو، ہم اس پہ تالیاں بجاتے ہیں۔ ہمارے قوم معاشرے کا تو یہ حال ہو چکا ہوا ہے کہ اچھی چیز تو ہم سے برداشت ہوتی نہیں ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ خالص چیز خالص لوگوں کو ہی پسند آتی ہے، باقی اللہ معاف کرے، اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کس سائڈ میں بات کر رہا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ دوبارہ سے ایز اے نیشن بنے، ایک دوسرے کی ہیلپنگ ہینڈز بنے،
اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پہ دکھائے اور ہم دوبارہ سے ایک قوم بن کے ابھریں جو جب پاکستان بنا تھا جس طرح سے لوگوں کو پتہ تھا کہ ہم نے یہ حاصل کیا. اب ویسے بھی ہم لوگ میں نے یہ باتیں ہم پھٹ چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا اب وہ خیال ہی نہیں ہے کہ ہمیں وہ تکلیف کا اندازہ ہے. جنہوں نے اس تکلیف کو جھیلا تھا تو آپ دیکھیے گا 70s 80s میں ہم لوگ فلائی کر رہے تھے. سب سے اچھی بیوروکریسی پاکستان کے سب سے اچھے گورنمنٹ آفیسر پاکستان کے تھے اس ٹائم. لیکن اب آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گے تو بس اللہ معافی کرے اب ہم لوگ جس طرح سے ہر گورنمنٹ ملازمین بس رشوت خوری میں پڑ گیا ہے. تو بس یہی چاہوں گا کہ جو جتنے بھی ہمارے یہ ویل نوٹ پبلک فگرز ہیں ان سے میں یہی درخواست کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے اتنا عرصہ وہ ٹائم سپینڈ کیا ہے اداروں میں تو آپ کو چاہیے کہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے گورنمنٹ پالیسیز بنائیں اور اپنے بھی تھنک ٹینکس بنائیں. اپنے جو لائک مائنڈیڈ پیپل ہیں ان کو آپس سے ملائیں, ان سے بات کریں کہ ہم لوگوں نے اب گورنمنٹ کو پالیسیز دینی ہے. ہم لوگوں کا ایک وہ ہونا چاہیے, ادارہ ہونا چاہیے, آرگنائزیشن ہونا چاہیے کہ ہم لوگ جب بھی گورنمنٹ کو پالیسی ہے تو اس کو رجسٹ کرنا ہے. ہم لوگوں نے غلط پالیسی پہ رجسٹ کرنا ہے, صحیح پالیسی پہلے سب سے پہلے جو گورنمنٹ آپ پالیسی دیتی ہے اچھی پالیسی دیتی ہے تو آپ اس کا ساتھ دیں. جیسے جیسے اس میں ڈرا بیکس آئیں گے آپ گورنمنٹ کو کرتے رہیں, بتاتے رہیں کہ یہ ڈرا بیکس ہیں. ہم جب بھی گورنمنٹ کو نئی پالیسی لے کر آتی ہے ہم فوراً اس پہ ریئیکشن دینا شروع کرتے ہیں, نیگیٹو ریئیکشن. پازیٹیو بنیں, پازیٹیو سوچیں گے تو ہی پازیٹیوٹی ہمارے ملک میں آئے گی, ہمارے معاشرے میں آئے گی. تو اسی اپنے پن کے ساتھ اجازت چاہوں گا. نیشن بنے, اپنوں کا اور دوسروں کو بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.